اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلے تو بہت بہت معذرت، انتظار کی آپ کو جو زحمت اٹھانی پڑی۔ ہمیں بتایا کہ بحریہ میں جانا ہے تو ہم نے حضرت گوگل سے پوچھا اور وہ ہمیں ایک اور بحریہ لے گیا۔ وہاں پہلے گارڈز نے اندر نہیں آنے دیا، وہ ٹھیک ٹھاک ٹائم لگا، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے۔ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے وہاں تو آپ کے پاس آئے ہیں، تو کس نے بلایا ہے؟ خیر وہاں سے کرتے کرتے جب پتہ چلا کہ نہیں ہم نے یہاں پہ آنا ہے، تو یہاں آتے ہوئے پھر آئی تھنک میپ ابھی اپڈیٹ نہیں ہے، تو وہ کچھ ٹرنز ایسے اس میں میپ میں تھے جو کہ اصل میں سڑک پہ نہیں تھے، تو وہ بھی گھومتے گھومتے کرتے کرتے یہاں تک۔ خیر قسم مختصر کہ آپ کی غلطی نہیں تھی، بہت بہت معذرت جو ہمیں تاخیر ہوئی۔ اسٹولن فیسز، کتنے چہرے ہیں، کتنے الفاظ ہیں کہ جو چرا لیے گئے ہیں، کس نے چرائے ہیں، کون ہے آپ کے مجرم؟ یس آئی یوز دس ورڈ انٹینشنلی، کون ہے آپ کے مجرم؟ تو میں نے مجرم کیوں کہتا ہوں میں آگے چل کے ایکسپلین کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹرانسجینڈرز ایکٹ 2018 جسے کلوکلی ہم کہتے ہیں وہ پاکستان میں سمگل کیا۔ اگین آئی چوز دس ورڈ ویری انٹینشنلی، یہ سمگل کیا گیا ہے، کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک لیجسلیشن لے کے آتے ہیں تو اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے وہ ایک بل بنتا ہے، وہ ایکٹ نہیں ہوتا۔ بل اور ایکٹ میں فرق ہوتا ہے۔ بل کہتے ہیں ایسی پروپوزڈ لیجسلیشن کو، ایسے پروپوزڈ قانون کو کہ جو اوبیسلی پروپوز کیا جا رہا ہے، ابھی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وہاں سے وہ مختلف کمیٹیز میں جاتا ہے، کئی کی اس پہ بحثیں ہوتی ہیں، ایک ایک لفظ کی اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ لفظوں کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کا ایک پریکٹیکل امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ورڈنگ چینج ہوتی ہے، پھر بحث میں جاتا ہے کمیٹیز میں، یہ بڑا لمبا ایک پروسیس کر کے آخر کار وہ جا کے اس کو وہ قومی اسمبلی میں جاتا ہے، سینٹ میں، سینٹ کے بعد جا کے صدر مملکت اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگاتے ہیں، دیر فور اب پروسیس پورا ہو گیا ہے، یہ قانون بن گیا ہے۔ یہ ہے ایک سٹینڈرڈ طریقہ کار۔ آپ کو پتا ہے ہمارا ٹرانسجینڈر ایکٹ کیسے پاس ہوا تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ 2018 مسلم لیگ نون کی حکومت، اسمبلی کا آخری دن وہ ہوتا ہے کہ جب لیجسلیشن پہ کسی کا دھیان نہیں ہوتا، سب اپنا اپنا سامان پیک کر کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، ایوریبڈی از ڈوئنگ دیٹ۔ اس میں اچانک سے ہمارے اسپیکر صاحب کہتے ہیں بائی دی وے یہ ایک اور قانون ہے یار، اس کو پاس کرنا ہے۔ نہ کوئی بحث، نہ کسی کو پتا، صرف 2-3 لوگوں کو پتا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ 3 لوگ، ٹوٹل 3 لوگ، باقی سب نے گھر جانے کی اجرت میں کہا ہاں ٹھیک ہے میری بھی رائے ہے، اور اس کے بعد اس کو پبلکلی بتایا بھی نہیں گیا کہ یہ پاس ہو گیا ہے۔ یہ تو بعد میں ہمارے کچھ سٹوڈنٹس تھے، محمد بن ساجد ہو گئے، دانیال عبداللہ ہو گئے، جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا۔ یہ تو اپنی ایجوکیشن کے دور میں کچھ ریسرچ ورک کر رہے تھے، تو یہ قانون سامنے آیا، یہ حیران رہ گئے یہ قانون بنا ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں کو بتایا کہ کسی نے یقین نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، پاکستان میں اتنا بڑا قانون بن گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب بات یہ صرف یہاں تک حیرت کی نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح سے قانون بنا لیا، دیٹ از ناٹ the most surprising part. The most surprising part یہ ہے کہ اس سے پیچھے ہمارے پاکستان کے کچھ سیاستدان، اب آگے کچھ اور معاملات ہیں میں نام لے کے بات نہیں کروں گا، کہ جنہوں نے یہ ڈاکومنٹس پبلش کیے ہوئے کہ آپ نے اس طرح کی لیجسلیشن کو پاس کیسے کرانا ہے، اس ایکٹ کے پاس کرانے سے کئی سال پہلے۔ یہ بین الاقوامی جو ادارے ہوتے ہیں مختلف پارلیمنٹیرینز کے، وہاں پہ اس طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں، اس طرح کی آئیڈیاز ڈسکس کیے جاتے ہیں، کہ انہوں نے پہلے سے یہ ٹریننگ لی ہوئی کہ اس طرح کی لیجسلیشن کو پاس کیسے کرانا ہے، اور انہوں نے ایسے ہی پاس کرایا، کوئی بحث نہیں، کوئی پبلک اویئرنیس نہیں، لوگوں کی کوئی کنسنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے اس کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سمگل کیا گیا، فار آل پریکٹیکل پرپسز اٹ واز سمگلڈ انٹو پاکستان سسٹم۔ پھر آگے ہے جو آپ کے لیے بڑی ضروری چیز ہے، اوہ میرے بھائیوں میری بہنوں چیز یاد رکھو، یہ جو بھی کہہ رہے تھے نا راجہ ضیاء صاحب اور یوتھ کلب والے، اٹھ کھڑے ہو، آپ کا موٹو یہ ہونا چاہیے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ رحیق المختوم میں ایک بڑا زبردست جملہ جو صاحب تحریر ہیں، جو مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ یا ایھا مدثر، اے کمبل کو اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ کے رسول ایسے کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ
جب تک دین مکمل نہیں ہوا، وہ آیات آ نہیں گئی کہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے، اس وقت تک وہ بیٹھے نہیں. یہ مفہوم ہے ان کے جملے کا. اونرشپ لی پرابلمس کی کہ بھائی ہم نے ان کو سولو کرنا ہے. اب اس کے لیے جہاد ہے تو جہاد کریں گے، ہجرت ہے تو ہجرت کریں گے، معاہدہ ہے تو معاہدہ کریں گے. ایوری تھنگ جو کہ شریعت میں جس کی اجازت ہے وہ ساری کر کے ہم نے سسٹم کو اچیو کرنا ہے. بیکاز سسٹم کا آپ سے تقاضا یہی ہے. یہ جو حق ہوتا ہے نا، حق یہ لفظ نہیں ہے، اٹس این الائیو باڈی. اس کا آپ کے ساتھ ایک ریسیپریکل ریلیشن شپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کا دفاع کریں گے تو یہ آپ کا دفاع کرے گا. جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے تو حق آپ کے لیے کھڑا ہوگا. کم starts with yourself. کیا آپ نے کھڑے ہونا ہے. میں نے جو بحریہ میں بات کی اور یونیورسٹیز میں بات کی کہ لیڈرشپ لینی ہے ہم نے، تو یہاں سے لینی ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر، میں ٹرانسجینڈر کے حق میں اس لفظ کو بھی میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن چیز سمجھانے کے لیے یہ ایک لفظ تو دنیا میں موجود ہے، اس لیے میں اسے استعمال کر رہا ہوں. سو پلیز ڈونٹ ٹیک دس ایز این انڈورسمنٹ کہ میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں. دیر از نو سچ تھنگ ایز ٹرانسجینڈر. ٹھیک، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. ان لوگوں نے آپ کی یونیورسٹیوں کو ہی نشانہ بنایا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ دیر جاب از کہ آپ کی یونیورسٹیوں کو یہ آڑے ہاتھوں لیں. کیوں؟ بیکاز دے نو کہ تقریباً 4.5 لاکھ بچہ ہر سال پاکستان اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے. تو اگر ان لوگوں کو ہم نے ان کی ذہن سازی کر دی، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، تو امیجن کریں کہ 20 سال کو آپ 4.5 لاکھ سے آپ ملٹیپلائی کریں. 20 سال میں پاکستان کا تو کلچرل فیبرک چینج ہو چکا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا جو فیوچر کا نظام ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. جب یہاں سے ہی حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، then why would you care? And they are very intelligent people. اسی لیے وہ آپ کو نشانہ بناتے ہیں کہ یہاں آ کے وہ آپ کو بتا سکیں کہ اگر کوئی مرد اپنے آپ کو عورت کہتا ہے تو بھائی وہ اس کی لائف ہے نا، آپ کو کیا تکلیف ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں جی اس کی لائف ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنی پرائیویٹ اسپیس میں کرے. ہمیں پرابلم یہ ہے کہ جب وہ خود کو عورت ڈکلیئر کرے گا تو پھر عورتوں کی ٹوائلٹس میں بھی جائے گا. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کے ٹوائلٹس بھی شیئر کرے گا ان کے ساتھ، ان کی سپورٹنگ ایکٹیویٹیز بھی شیئر کرے گا، ان کے چینجنگ رومز میں بھی جائے گا. پولیٹیکلی عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے اس لیے کہ وہ عورتوں کے لیے جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اسمبلی میں، اسپیشل ڈیزگنیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں، وہ ان پہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں گے. ایک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، ایک سول رائٹس ہوتے ہیں. آپ ہیومن رائٹس کو یوز کرتے ہوئے کبھی بھی سول رائٹس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے یہ چہرے مختلف چوری کیے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، ہمدردیاں بٹورنے کے لیے. 5000 سال کی ہماری ہسٹری ہے. 5000 سال پرانی تمہاری کون سی ہسٹری ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا یہ $200 ملین جو آ رہا ہے، فنڈنگ تمہیں مل رہی ہے، تمہاری 5000 سال کی ہسٹری کے لیے ہے؟ نہیں، یہ تمہاری ہسٹری تم سے چھیننے کے لیے ہے کہ وہ اپنا کلچر تم پہ امپوز کر سکیں. دیٹ از واٹ یو آر، دی کوئزلنگز. آپ کوئزلنگ سے زیادہ نہیں ہیں، اپنی ہسٹری کو نہیں مینٹین کر رہے آپ. وہ جو سٹولن فیسز کیا ہیں، وہ نام کون کون سے ہیں، چہرے کون کون سے ہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ کلیئر ہو جائے، اس لیے کہ ان دی بیٹل آف نیریٹیوز یو ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ واٹ یو ٹاکنگ. نمبر 1 جو ٹرمز ہیں، یہ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں، بعد یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، بعد میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. شوڈ یو وش اس طرح سے آپ سے یاد رکھنا چاہیں. کی ٹرمز یاد رکھیں. نمبر 1 خواجہ سرا. یہ کیا پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے؟ مرد، عورت اور خواجہ سرا. آپ کلیئر ہونے چاہیے کہ مرد، عورت اور بس. That's it. There is nothing else. There is nothing else. خواجہ سرا ایک مرد ہوتا ہے. انفیکٹ بائی ڈیفینیشن خواجہ سرا کا خواجہ سرا ہونے کے لیے اس کا مرد ہونا ضروری ہے کہ وہ ایک ایسا مرد ہوتا ہے جو ریپروڈیوس نہیں کر سکتا. بھلے اس کی کیمیکل کانسنٹریشن کی گئی، ایکسیڈنٹل ہوئی، جیسے بھی ہوئی، لیکن اس کا کروموسوم اس سے چینج نہیں ہوا. The gametes جو رسپانسبل ہیں اس کی سیکس، اس کی جنس کی ڈٹرمینیشن کے لیے، وہ چینج نہیں ہوگے اس کی وجہ سے. مرد بہرحال مرد ہی ہے. تو خواجہ سرا جب کہتے ہیں کہ یہ تیسری جنس ہے تو تیسری جنس نہیں ہو سکتی. آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آئی امیجن کہ آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ سائنس پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، ایمبریولوجی اینڈ سو فورتھ، کہ آپ کی جنس کون سی چیز ڈٹرمن کرتی ہے؟ جی نو سر، گیمیٹس. اور کروموسومز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ گیمیٹس میں. اور گیمیٹس کتنے ہوتے ہیں؟ 2. اور وہ ہوتے ہیں sperm cell and egg, that's it. وہیں سے میل اور فیمیل آپ کا ڈٹرمن ہوگا. یہ وہ باتیں ہیں کہ جب آپ بغیر غصے کے، بغیر گالی دیے، بغیر فتویٰ لگائے، جب آپ ان کو چیلنج کریں گے تو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے، یہ میں نے ان کے جو چیف سائنٹسٹ ہیں نا اس وقت،
جن کا میرا بڑا شوق ہے مجھے ملاقات ہو تو میں ان سے یہ باتیں آمنے سامنے بھی پوچھوں. خیر آمنے سامنے پوچھی تھی ایک ٹی وی شو پہ, میں ڈاکٹر پرویز خودبوئی صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو مس لیڈ کر رہے تھے کہ نہیں 2 سے زیادہ جنسیں پاسبل ہیں. تو میں نے ان سے لائیو ٹی وی شو کے ایک مباحثے میں پوچھا تھا کہ جناب 2 گیمٹس ہیں, گیو اس تھرڈ ون. آؤ تھینک یو, آئی بی انڈیبٹڈ ٹو یو. آج تک ہم انتظار کر رہے ہیں, ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا. البتہ ایک صاحب ان کے تھے, وہ بڑے مزے کی بات ہے, آج کل یہ بڑے مشہور ہوئے ہیں, خیر کچھ دن پہلے ہوئے تھے, پروفیسر شیر علی صاحب. وہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا, کچھ علماء کھڑے ہیں ان کے آگے کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج کے بعد یہ باتیں نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بڑا لبرلز نے شور مچایا تھا. یہ البتہ یہ شیر علی صاحب آئے تھے, کہتے نہیں گیمنٹس 5 یا 6 قسم کے ہوتے ہیں. لائک یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں سائنس کا برا حال ہے. ٹیچرز کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے, یو ٹیچ بایولوجی اینڈ یو تھنک دیر آر 6 gametes. I mean, you literally nullified the entire body of science on Facebook. That is what we are dealing with. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے پھر انٹلیکچوئل لیول پہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. I'm not ashamed to use this word anymore. Yes, ہم انہیں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں because they are liars. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ چہرے چراتے ہیں, الفاظ چراتے ہیں, گرامر چراتے ہیں. یہ ہو گیا خواجہ سرا, کہ ایک ایسا مرد ہے جو ریپروڈیوس نہیں کر سکتا, has to be a male. اس کے بعد ہے مخنث. مخنث بھی ایک مرد ہوتا ہے لیکن اس کی شباہت عورتوں جیسی ہوتی ہے. اب وہ بھلے اس نے لائف سٹائل کے طور پہ کی ہو یا ایک میڈیکل کنڈیشن ہے, مینٹل کنڈیشن ہے جسے کہا جاتا ہے جینڈر ڈسفوریا, شاید اس کی وجہ سے ہو. اور جینڈر ڈسفوریا بھی کوئی ایسی انکیوربل چیز نہیں ہے. ان فیکٹ اسٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سم ویئر بٹوین 60 to 94% آف دا پیشنٹس آف جینڈر ڈسفوریا وہ اپنی اصل جینڈر کی طرف چلے جاتے ہیں بائی دا ٹائم دے ریچ پیوبرٹی. بلوغت تک وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسٹروجنز کے انجیکشن لگا دو ان کو, لڑکا ہے تو اس کو لڑکی بناتے رہو, لڑکی اس کو لڑکا بناتے رہو, اینڈ سو فورتھ. تو مخنث یاد رکھیں کہ شرعی طور پہ لعنت کی گئی ہے مخنثین پہ, کہ مخنث وہ مرد ہوتا ہے جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتا ہے. سو اگین بایولوجیکلی مرد ہی ہوگا, شباہت صرف عورتوں کی اختیار کرے گا. اس کے ساتھ ایک ٹرم ہے جو کم یوز کی جاتی ہے بٹ اگین انٹلیکچوئل وارفیئر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہو. اسے کہا جاتا ہے مترجلہ. اور مترجلہ کیا ہے؟ اینی ون؟ مخنث کا ریورس, ایک ایسی عورت جو مردوں کی شباہت اختیار کرے. جی ٹام بوائے کہتے ہیں, ہینک بوائے کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ یس, ایک ایسی عورت جو مردوں کی شباہت اختیار کرے. یہاں پہ 1 منٹ کے لیے رک کے سوچیے, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پہ. وائی ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں آپ کو مترجلہ نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے؟ انفیکٹ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی. مخنث بڑے نظر آ جاتے ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ. یہ کون سی سپیسز ہیں عورتوں کی ایسی جن میں یہ ایکسس چاہ رہے ہیں, بھلے وہ ان کے پرائیویٹ رومز ہوں, ٹوائلٹس ہوں, کچھ بھی ہوں, کہ مرد ہی ہمیں نظر آتے ہیں, نوید ہی ہمیں نظر آتے ہیں نویدہ بن کے. کبھی نویدہ ہم نے نہیں دیکھی کہے کہ میں بھی نوید ہوں. I mean, اس کی کئی ریزنز ہیں. یہ اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں تو وہ جو پہلے 500 جو ٹاپ کے ایتھلیٹس ہیں, سوئمرز ہیں, ان میں جن کا نام نہیں آتا, جب وہ مردوں کے ساتھ مقابلے کرتے ہیں ایک دن خود کو اور ڈکلیئر کرو اور جاؤ ان کے ساتھ, اور وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑتے آتے ہیں. اب نویدہ جب نوید سے مقابلہ کرے گی تو مسئلہ ہو جائے گا نا, اس لیے نوید نویدہ بنا. کوئی سوری اگر کسی کا نام نوید یا نویدہ تو میں معافی چاہتا ہوں. جیسا way to explain. It's all about their فحاشی, degeneracy, کہ یہ مرد ہیں جو عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں. خیر ابھی تک ہم نے جو اسٹولن فیسز یا ورڈز ہیں وہ ڈسکس کیے. خواجہ سرا, مخنث, مترجلہ. The next one is very important, جس پہ یہ سب سے زیادہ آپ سے فراڈ کرتے ہیں, وہ ہے خنثی. مرد بھی ہو سکتا ہے, عورت بھی ہو سکتی ہے. خنثی کے لیے اب جو انگلش میں ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ ہے انٹرسیکس. خنثی کیا ہوتا ہے؟ خنثی ایک ایسا بچہ جو پیدائشی طور پہ مکمل مرد ہے یا مکمل عورت ہے, یعنی کہ میل ہے یا فیمیل ہے, لیکن ان کے ریپروڈکٹیو آرگنز میں ابہام ہے. جو انٹرنل ان کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں وہ ایکسٹرنل سے میچ نہیں کرتے, یا ان میں دونوں ہی ہیں, میل اور فیمیل دونوں ہی ان میں نشانیاں پائی جاتی ہوں, which has nothing to do with their sex اور جنس. اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ایک بایولوجیکل انوملی سے ہے, بالکل ایسے ہی کہ ایک آدمی ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ پیدا ہو, جڑی ہوئی انگلیوں کے ساتھ پیدا ہو, تو اس سے کیا اس کی سیکس چینج ہو جائے گی؟ No. What science tells us کہ جب کنسیپشن ہوتی ہے تو ود ان فیو ویکس بچے کے اندر 2 سسٹمز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں.
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سائنس سیکھیں تاکہ آپ ان کی جذباتی رینٹنگ کے مقابلے میں آپ سائنٹیفک گفتگو کریں so that they get exposed even more، اور آپ بغیر غصے سے کریں. سو اگین note down these things should you wish کہ دو سسٹمز ہیں، ایک ہے مولریئن اور ایک ہے وولفین. جو مولریئن سسٹم ہے وہ جو فیمیل بایولوجیکل آرگنز ہیں وہ ان کو ڈیولپ کرنا شروع کرتا ہے ود ان فرسٹ فیو ویکس، اور جو وولفین سسٹم ہے وہ میل کو کرنا شروع کرتا ہے. اور یہ ڈسٹنکٹلی یہ ڈیولپ ہوتے ہیں، دو پیرالل پروسیس سٹارٹ ہوتے ہیں. جو میل بچہ ہوتا ہے اس میں وولفین کو وہ بوسٹ کرتا ہے. یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ایٹ دا اسٹیج آف کنسیپشن یہ دونوں سسٹمز پائے جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ پوٹینشیل پائی جاتی ہے دونوں کی. لیکن جیسے جیسے ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوتی ہے ویسے ویسے میل بچوں کے جو وولفین سسٹم ہے وہ بوسٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور مولریئن سپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کا مولریئن بوسٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور وولفین سپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو اٹس ویری کلیئر کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں. ایٹ دیٹ اسٹیج یہ ڈٹرمن جو اس کی ڈٹرمنیشن تو گیمٹ سے ہو جاتی ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ود ان فرسٹ فیو ویکس سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اگر کہیں بایولوجیکل انوملی ایک رہ گئی ہے تو اس کی بیس پہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تیسری جنس ہے، جبکہ جنسیں پاسبل ہی دو ہیں. اور آج جہاں تک میڈیکل سائنس پہنچ چکی ہے ان سب کے علاج بھی ممکن ہے. اگر کہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ خنثی بچہ پیدا ہوتا ہے which is an extreme rarity، لیکن اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کا علاج ممکن ہے. بھائی علاج ہو جاتا ہے، بات ختم ہو گئی. That's all what it takes. خنثی تو ہمارے پاس ہے مخنث، مترجلہ، خنثی، خجاسرہ. جو دو ہم نے obviously چھوڑ دیے ہیں وہ ہیں مرد اور عورت. I don't think that you need to talk about them. حالانکہ بات انہیں کی جانی چاہیے، باقی سب تو جو ہیں یہ جو ایکسیپشنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسیپشن کو نورم بناتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں. آپ کو دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم بڑے ڈیفنس میں تھے، بیک فٹ پہ کھیل رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے سٹارٹ کریں، کس رستے پہ چلیں، کیونکہ یہ اوپنلی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وی آر کمنگ آفٹر یور چلڈرن. کمنگ آفٹر یور چلڈرن مینس کہ تمہارا بچہ جب اسکول سے کالج سے یونیورسٹی میں جائے گا اور جب وہاں سے نکلے گا تو وہ تمہارا نہیں ہوگا، پھر اس وقت تک وہ ہمارا ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ ہم پیراڈائم ہی ایسا ڈیولپ کریں گے کہ وہ کسی اور طرف جائے گا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جنس پرستوں کے ایونٹس پاکستانی یونیورسٹیز میں ہونا شروع ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی کے باہر ان لوگوں نے اپنے میلے ٹھیلے کرنے سٹارٹ کر دیے. یہی وجہ ہے کہ پرائڈ مارچ کا جو انہوں نے لوکل ورژن شروع کیا ہے، مورت مارچ، وہ پاکستان میں انہوں نے شروع کیا. ہم بڑے ڈیفنس پہ تھے کہ کیا کریں اب ہم. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کیس ہم ان سے جیت چکے ہیں فیڈرل شریعہ کورٹ میں. اللہ کا شکر ہے کہ اسکریپ فیسٹ ان ہم جنس پرستوں کا ایونٹ جنہوں نے کراچی میں پچھلے سال کرنے کی کوشش کی، کراچی میں ہم نے نہیں ہونے دیا. دیر آر ٹائمز جب آپ ماڈسٹی سے بات کرتے ہیں، اینڈ دیر آر ٹائمز when you put the foot down, and this is high time that we do put our foot down. کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے نہیں ہونے دیا، پاکستان کے مسلمانوں نے نہیں ہونے دیا. انہوں نے لاہور میں جا کے 2-4 لوگ اکٹھے کر کے کہا اور ٹھیک ہے بس بات ختم ہو گئی. اس بار پھر لاہور میں کرنے لگے تھے. کوئی ایک میم بنی ہے نا کہ اور کوئی ساڑھے لائق نہیں ہونے دیا. اگر میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پہ جو کوشش کرے لوگ سب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی لائیو اسٹریمنگ کر کے چلو اور اپنے گھر میں کر رہے ہو. دس از واٹ وی نیڈ ٹو فائٹ اگینسٹ اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیر از نو وے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. انشاءاللہ العزیز یہ بات پکی ہے کہ یہ پاکستان ان کے لیے نہیں ہے. بائی دیٹ وی ڈونٹ مین کہ پاکستان میں رہ نہیں سکتے، بائی آل مینز رہیں، لیکن اس طرح سے رہیں گے جس طرح سے باقی سارے مہذب لوگ رہتے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک دفعہ یہ پینڈورا باکس کھول دیا تو جو بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے نا، یہ سارے کا سارا پاکستان میں، پھر آپ کو اعتراض اس پہ نہیں ہو سکتا. ٹرانس ایج پتہ ہے آپ کو کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے. میں ہوں 60 سال کا لیکن میں فیل 5 سال والے بچہ، اور وہ اس میں بچہ نہیں، بھی بڑے مزے کی چیز ہے. جتنے بھی ٹرانس ایج والے پاکستان سارے مرد ہیں جو کہ بچیاں بنے ہوئے ہیں، چھوٹی بچیاں. میں نے ایک بوڑھی نہیں دیکھی جو 5 سال کا بچہ بنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا. اگین وہی سکھ سائیکولوجی چل رہی ہے پیچھے. These bloody perverts. No respect for them anymore. ٹرانس ایج 60 سال کا بابا، اب کہو مجھے میں 5 سال کی بچی ہوں. وہ تم کہو نا، ذہنی عارضہ تمہیں ہے، مجھے تو نہیں ہے. اپنے آپ کو جو مرضی کہو. I don't give a damn. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تم پہ ضائع کروں. لیکن جب مجھے فورس کرو گے، میرے بچوں کو فورس کرو گے، ہمیں فورس کرو گے کہ ہم تمہیں وہی کہیں، نہ. میں یہ کچھ باتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سے ایسی بات ہوتی ہے. میں بابا جی تھے دیہاتی، ان سے بات ہو رہی تھی کہ ایکسپلین کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو کہن دیا کرو یار تھانوں کی. یہ کہتے جی تھانوں کچھ بھی نہیں کہن.
مگر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ بابا جی وہ کہتے ہیں ہمیں کہ ہم بھی انہیں وہی کچھ کہا کریں. کہتے ہیں اچھا ہن مینوں سمجھ لگی تو پت مینوں لے جاؤ نہ کول. میں نے کہا بابا جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتے میں انہوں نے کہنا ہے کہ میں سمجھدا میں تہاڈا ابا کہو مینوں ہونا. No sir, that's a bit too extreme. ہم اسی چیز کے تو خلاف ہیں. کہتے ہیں نہیں وہ جو کہندے پھر کہ تسی بھی کہو تو کہنا نہ سانوں پھر کہ نہیں وہ یہ اسی چیز کے ہم خلاف ہیں. لیکن وہ کہ اپنا ہی ایک مائنڈ سیٹ ہے. But there is something to learn کہ اگر آپ کسی کو فورس کرتے ہیں تو پھر آپ کیا فورس کر سکتے ہیں ایسے کسی کو؟ کل کوئی آدمی کسی اور سے کہے کہ میں فیل کروں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, کہو نہیں تو میں قانون بنوا دوں گا. What kind of nonsense is that? What kind of nonsense is that? اور پھر یہ جو ہوتے ہیں نا ان میں ایک بڑی پرٹیکولر جینڈر ہوتی ہے, وہ سب سے کیوٹ ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں مون جینڈر. مون جینڈر پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ مون جینڈر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ دن میں تو ہمارا جینڈر سامنے آتا ہی نہیں ہے, صرف رات میں آتا ہے. اچھا رات میں بھی کیا آتا ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہے, رات آئے گی تو پتہ چلے گا. سو امیجن کریں کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے کسی مون جینڈر والی خاتون سے, یا کسی مون جینڈر مرد کی شادی, خیر میں کیا کہوں گا, یعنی اس رات جو مرد تھا, اگلی رات کا تو نہیں کہہ سکتے. ادھر سورج غروب ہوا, ادھر پرابلم ہو گیا, سوری تم نے تو نکاح کیا تھا مرد سے لیکن وہ تو میں کل تھا. ٹف, ہارڈ لک. What kind of stupid people are you? ہمیں بات کرنی چاہیے کہ let us see کہ جو بلیک ہولز ہیں ان کا کائنات پہ اور کیا امپیکٹ ہے. How do they relate to the rest of the cosmological phenomena? ہمیں ڈسکشن یہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں, اور ہمیں قرآن کہتا ہے and we know کہ ہماری باڈی کاربن بیسڈ ہے, and we know that carbon comes from star, and we know کہ ستارے ٹوٹتے ہیں تو اس سے اور بہت سی زندگی بنتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو, let us do the research کہ کیا یہ وہی ستاروں کی مٹی ہے جو زمین سے اکٹھی کی گئی اور ہمیں سے بنایا گیا, because we can see the resemblance. That is a research project. ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. ہم کیا بات کر رہے ہیں, کل میں مرد تھا آج نہیں ہوں. I mean this is the type of degeneracy جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. And I realize کہ شاید آپ کی کلاس آگے سٹارٹ ہونے والی ہے, میں بھی گھنٹہ لیٹ ہوا. So let me stop here. Just remember these things کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی نا, ہماری the revivalist ہماری جو موومنٹ ہے اس کا موٹو ہم نے بنانا ہے, قم کھڑے ہو جاؤ. تم کھڑے نہیں ہوگے حق تمہارے لیے کھڑا نہیں ہوگا. It is our job کہ ہم پاکستان کو لبریٹ کرائیں سیکولرزم سے, لبرلزم سے. ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم بہت سے فری کورسز سٹارٹ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. ایوولوشن کی سائنٹیفک ڈیبنکنگ بغیر قرآن اور حدیث کو اس میں انووک کیے, پیور سائنس اور فلسفی آف سائنس کہ ایوولوشن کے ذریعے آپ کو دین سے دور کرتے ہیں. کوئی ساڑھے لائک انشاءاللہ سائنٹیفک بیسس پہ فری کورسز آپ جوائن کریں اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں کیا پرابلم ہے. ٹرانسجنڈرزم سے کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے بھی فری ٹریننگ کورسز. لبرلزم, سیکولرزم, جتنے بھی ازم ہیں پاکستان بھر میں سیکولرزم میں نے ڈیبیٹ کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے, کچھ شاید آپ کی نظر سے گزری بھی ہوں. اور میرا آگے پروجیکٹ ہے جس میں آپ کو انوائٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, اس کا نام ہے The 100. The 100 means کہ 100 لوگ پاکستان بھر سے جن کی سائنس, فلسفی اور جو ہمارے مذہبی عقائد ہیں ان کے دفاع کی ٹریننگ, کہ وہ پبلک سپیکرز بھی بنے, وہ پوڈ کاسٹرز بھی بنے, وہ تھاٹ لیڈرز بھی بنے, وہ سوشل انفلوئنسرز بھی بنے. بیکاز ایک راجہ ضیاء الحق کافی نہیں ہے, ایک علی کافی نہیں ہے, ایک ساحل الدین کافی نہیں ہے, ایک کیسر احمد راجہ کافی نہیں ہے. We need everybody to take part in this. Everybody to take part in this. شعور, شعیب مدنی صاحب, شیر شاہ, بہت یہ لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن it's not enough. جتنا بڑا یہ پیراڈائم ہے, جتنے لوگ ہمیں چاہیے, it's unbelievable amount of effort that is required. اگر ہمارے خاموش رہنے سے یہ آج یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اندازہ کریں کہ اگر 20 سال ہم اور خاموش رہے تو یہ کہاں تک آ چکے ہوں گے. جو کہہ رہے ہیں کہ وی آر کمنگ فار یور چلڈرن, ہم آگے سے انہیں کہتے ہیں کہ ٹرائی دیٹ اینڈ سی واٹ ہیپنس. کوئی تشدد نہیں, کوئی گالی نہیں, کوئی جذباتیت نہیں. پاکستان میں 100 لوگ جو فلسفی, سائنس اور ریلیجن کے ماسٹر ہوں گے انشاءاللہ, جو سمجھتے ہوں گے کہ ان چیزوں کا ماڈرن دنیا میں کیسے جواب دیا جاتا ہے, کس طرح سے آرگو کیا جاتا ہے. اٹس آل فری آف کاسٹ. Everyone is welcome to apply in that. 30 اس کے حصے ہوں گے, اس کے بعد 100 ہم سلیکٹ کریں گے. اگر آپ سلیکٹ نہ بھی ہوئے تو ایٹ لیسٹ 300 کی ٹریننگ تو ہو جائے گی نا. میں یہ ہے کہ آپ نے کہہ تو دیا کہ ایک ہے وہ میل ہے, ٹھیک ہے, دوسرا ہے فیمیل ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں وہ آپ نے باقی تو بتا دیا کہ فیلنگس کی بنیاد کے اوپر کوئی تیسری چیز ہم نہیں بنا رہے, لیکن ایک
ایگزسٹ تو کر رہی ہے نا, ایک اینٹی ایگزسٹ کر رہی ہے جسے آپ انٹرسیکس کہتے ہیں, یا آپ نے میرے خیال سے خنثی کہا ہے اردو میں اگر, عربی میں. جی سر اس کا پھر کیا ہے کہ اب کس طریقے سے کیا جائے اس کو, مطلب وہ اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہ میل میں جانا ہے نہ فیمیل میں جانا ہے, ہم انٹرسیکس کے طور پہ ہی جینا چاہ رہے ہیں, اٹس سمپلی امپاسبل. انٹیٹی کے طور پہ ان کو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایک تھرڈ اسپیس کریٹ کر لیتے ہیں, ایک میل ہے فیمیل ہے ایک تیسری کر لیں. That's against science, that's against common sense. جب ہماری بایولوجیکل باؤنڈری ہے ہی لمیٹڈ, ایک بائنری آپشن ہمارے پاس ہیں, either میل اور فیمیل, تو تیسری کے لیے آپ کو ایک کیس ڈیولپ کرنا ہوگا نا, کہ آپ سائنٹیفکلی ڈیولپ کر سکتے ہیں, فلاسافیکلی ڈیولپ کر سکتے ہیں, کلچرلی ڈیولپ کر سکتے ہیں. You cannot. That doesn't exist. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان بچوں کا علاج کرائیں, جو بھی ان کے ایسے جسم کے حصے ہیں جو ان کے بایولوجیکل میک اپ سے میچ نہیں کر رہے ہیں, وہ سرجیکلی ریموو ہو جاتے ہیں. آج سائنس وہاں تک پہنچ چکی ہے. اٹ اسنٹ دیٹ ہارڈ. اس کا وہ طریقہ کار ہے. ہم ان کے ساتھ جو بچے ہمارے ہیں نا, ان کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. ہماری جنگ اس طبقے کے ساتھ ہے کہ جو اس چیز کو پاکستان میں عام کرنا چاہتے ہیں ایز اے کلچرل پیراڈائم. پاکستان میں, اور ابھی میں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے. پاکستان میں جو خنثی پروٹیکشن ایکٹ, ٹرانسجینڈر ایکٹ کے مقابلے میں جو ہم نے درج کرایا تھا, وہ سینٹ میں موجود ہے. اس کی پہلی 2 پروویژنز میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں. پہلی پروویژن اس کی, پہلا جو اس کا سیکشن تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پیرنٹس اگر اس بچے کو ڈس اون کرتے ہیں تو ان کو سزا ملے گی, اس لیے کہ اس بچے کا حق ہے کہ وہ اسی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ اسی گھر میں پروان چڑھے جس میں باقی ہیں. آپ سے ڈس اون کر کے کسی ان کے جو یہ پورے رنگز ہوتے ہیں ان کو آپ دے دیں, کسی گرو کو دے دیں, گھر سے نکال دیں, تو اس کی سزا آپ کو ہے. یہ اور بات ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ میں وہ لے کے گئے تو انہوں نے ساتھ 3 سال قید اپنی طرف سے ایڈ کر دیا. میرے خیال میں وہ تھوڑی سی ناجائز بات ہے, وہ میں نے نہیں لکھا تھا, وہ کسی اور بیوروکریٹ نے ایڈ کر دیا بیچ میں. 3 سال کا میرا اختلاف یہ ہے کہ اگر 3 سال کے لیے آپ نے والدین کو جیل میں بھیج دیا تو باقی بچوں کے ساتھ آپ نے کیا انصاف کیا. اس لیے کوئی مانیٹری پیکیونری جرمانہ وغیرہ اس طرح کی سزا بہتر ہے. تو اس کا یہ طریقہ کار ہے. اور دوسری ایک اور چیز بھی, ہم یہ صرف یہ نعرے نہیں لگاتے ہیں. شعور.pk میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا, اپنے فالو کریں. شعیب مدنی صاحب, انہوں نے فری ہاسپٹل بنایا ہے ان چیزوں کے لیے, کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سے جنگ ہے, ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک اسلامی کامن سینس والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے بایولوجیکل آرگنز میں ابہام ہے, تو آئیے آپ کا فری علاج کریں گے ہم. Come and talk to us, we will help you. Psychological help ہے, biological help available ہے. So it isn't just simply کہ ہم کہتے ہیں کہ تم غلط ہم صحیح. There are things that we are doing. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. I'll talk to you in the next session.